نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ منافق جب بھی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی پہلی نشانی ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، ہر چھوٹی بات پر وہ جھوٹ بولے گا، جھوٹ کا سہارا لے گا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، کہ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص ایک بار جھوٹ بولتا ہے پھر وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ہر باری وہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، اس کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں وہ جھوٹا قرار دیا جاتا ہے۔ اب وہ کوئی بات کرتا بھی ہے تو اس کی بات کو کوئی سچا نہیں مانتا، وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں۔ جھوٹ جو ہے وہ باطن میں زہر کھولتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا معاشرے سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ معاشرے کو، عوام کو یہی لگتا ہے، لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ بندہ ہر بار جھوٹ بولتا ہے، اس بار بھی جھوٹ بولتا ہے، اور کبھی وہ سچ بولتا بھی ہے تو لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے چاہے وہ سچ بھی بول رہا ہو۔ تو لہٰذا جھوٹ سے بچیں، اس زہر سے بچیں، تاکہ جو نا ہم اللہ کی رحمت سے دور نہ ہوں، اللہ کی رحمت کے قریب ہوں، اللہ کی لعنت ہم پر نہ ہو۔ دوسری منافق کی نشانی یہ بتائیے کہ وہ اذا وعد اخلف، کہ منافق جب بھی وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، کبھی بھی وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ کیا کہ تم گھر سے ہو کر آ جاؤ، میں یہیں پر کھڑا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کیا، اور وہ شخص گھر جا کر بھول گیا، اور وہ جب 3 دن کے بعد وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات کہی کہ تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرا دیے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہاں سے جا بھی سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے 3 دن وہاں پر لگاتار وہیں پر رہے کہ میں نے اس شخص سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بات چل رہی تھی کہ منافق جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، لہٰذا وعدہ خلافی، اگر وعدہ کرنا ہے تو وعدے کو پورا کریں، اگر نہیں کرنا تو اگر پورا نہیں کرنا تو اس کا وعدہ کیا ہی نہ کریں۔ منافق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اذا اؤتمن خان، کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی تیسری علامت ہے کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے، چاہے مال ہو، دولت ہو، چاہے وہ کسی چیز کی امانت رکھوائی جائے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی بات بھی امانت رکھوائی جائے تو اس کو لوگوں تک نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ بات بھی کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلس میں جو بات کی گئی ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر مجلس میں کوئی ایسی بات کی گئی ہے جو پوشیدہ بات ہے، راز کی بات ہے، تو وہ مجلس میں اگر کی گئی تو وہ باہر جا کر اگر آپ کرتے ہیں تو وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں آپ۔ اگر کوئی آپ کے کان میں آ کر کوئی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اگر کھلم کھلا بھی وہ بات کر سکتا تھا، لیکن آپ کے کان میں آ کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بات کسی تک پہنچانا نہیں چاہتا، اس وجہ سے وہ آپ کے کان میں آ کر بات کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے کان میں بھی کوئی آ کر بات کرتا ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ اگر مثال کے طور اگر آپ سے کوئی آہستہ آواز میں بات کرتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسری یہ آواز سنے یا دوسری یہ بات سنے، تو اس کا مطلب وہ بھی چیز کیا آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ بات دوسرے کو اگر آپ جا کر بتاتے ہیں تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ تو امانت کی کئی صورتیں ہو گئیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اگر کوئی مال و دولت، کوئی چیز اگر آپ کے پاس رکھواتا ہے امانت کے طور پر تو وہ بھی آپ کی امانت ہے۔ اگر کوئی بات آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھواتا ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ سے کوئی کان میں آ کے بات کہتا ہے یا پھر اس طرح ہلکی آواز میں بات کرتا ہے کہ کوئی دوسرا نہ سن لے تو وہ بھی امانت ہے۔ تو یہ امانت کی کئی قسمیں ہو گئیں، ان سب چیزوں کو امانت ہی کہا جائے گا۔ لہٰذا منافق کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ جب بھی وہ امانت اس کے پاس رکھوائی جائے، جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ تو منافق کی 3 علامات ہو گئی ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اذا وعد اخلف، کہ جب بھی وعدہ کرو گے تو وہ وعدہ خلافی کرے گا۔ اور تیسری بتائی کہ وہ اذا اؤتمن خان، کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو
وہ کیا کرے گا؟ امانت میں خیانت کرے گا۔ تو یہ منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں، لہٰذا ہمیں ان تینوں چیزوں سے بچنا ہے تاکہ ہم جو ہے نا منافق میں ناشمار ہو جائیں۔ ہم نے جب بھی بات کرنی ہے سچ بولنا ہے، اگر ہم وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو کسی سے وعدہ بھی نہ کریں، اور تیسری بات کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت نہ کریں۔ ان تینوں چیزوں سے ہم نے بچنا ہے تاکہ ہم منافقین میں ناشمار ہوں۔